أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک دن. اذ طلع علینا رجل کہ اچانک ہم پر ایک آدمی آیا. شدید و بیاض الثیاب اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. شدید و سواد الشعر اس کے جو بال تھے وہ بال بہت زیادہ گہرے کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. لا یعرفہ منا احد ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا. ووضع کفیہ علی فخذیہ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ہتھیلیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ران مبارک پر رکھا. وقال اور کہا یا محمد اے محمد اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. قال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام اسلام یہ ہے ان تشہد کہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرے. وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کرے. وتصوم رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرے. ان استطاعت الیہ سبیلا اگر تجھے اس کی جانب جو ہے تو استطاعت حاصل ہے. قال تو اس آنے والے اجنبی شخص نے کہا صدقت تو نے سچ کہا. فعجبنا عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم نے تعجب کیا لہو اس کے لیے. یسألہ یہ پوچھتا بھی ہے ویصدقہ اور خود تصدیق بھی کرتا ہے. تو یہ کیا عجیب ماجرا ہے. یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے. حدیث کافی چونکہ لمبی ہے تو اس لیے ہم اس کو مختلف حصوں کے اندر جو ہے تو پڑھیں گے. پہلے اسلام کے بارے پھر ایمان کے بارے میں پھر اس طرح احسان کے بارے میں پھر اسی طرح علامات قیامت کے بارے میں. تو مختلف حصوں کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ کافی لمبی حدیث ہے. تو آج صرف اور صرف جو ہے تو اسلام کے بارے میں ہے اور اس میں جو اولاً جو باتیں ہیں دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آ گیا. ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے یہ شخص کون ہے. اور وہ شخص اس پر کوئی اثر سفر کا بھی نہیں تھا کہ آدمی یہ کہے کہ دور سے اس نے سفر کر کے آیا ہو کہ بھئی مسافر ہے کسی دوسری جگہ کا ہے. ایسے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ معلوم ہوتا کوئی ادھر ہی کا ہے لیکن ہے کون کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. سب تعجب میں تھے. اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تعجب کیا ہم سب نے. یا تو یہ ہے کہ اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں یا یہ ہے کہ سب سے پوچھ لیا ہوگا کہ بھئی کون ہے. یہ ایسی مجلس میں جب کوئی آدمی آ جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی کون ہے. اشاروں میں بھی پوچھ لیتے ہیں یا بعد میں ہو سکتا ہے کہ پوچھ لیا ہو کہ بھئی یہ کون تھا کون نہیں تھا یہ بھی ممکن ہے. اسی طرح جو ہے تو یہ بات بھی جو ہے ممکن ہے کہ بھئی سب نے کہا ہو کہ بھئی ہم اس کو نہیں پہچانتے. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ انہوں نے سب کی جانب سے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا. اب اس آدمی کے اوپر جو علامات تھے وہ یہ تھا کہ ایک تو اس نے بہت زیادہ گہرے رنگ کے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. بہت زیادہ گہرے رنگ کے سفید کپڑے. دوسرا اس آدمی کے بال جبرائیل علیہ السلام جس شکل میں آئے تھے تو وہ بال بالکل گہرے کالے رنگ کے تھے. اس میں اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ دیکھیں ایک تو سفید رنگ کا جو کپڑا ہے یہ مستحسن اور اچھا ہے اس کو پہننا چاہیے. ایک اشارہ اس جانب ہے. دوسرا اشارہ اس جانب ہے کہ بھئی دیکھیں طالب علم کو چاہیے سفید کپڑے پہنے. اور اس کے ساتھ جو کالے جو بال ہیں یہاں پر کالے بالوں کا تذکرہ ہے ایک جگہ پر کالی داڑھی کا تذکرہ ہے. بالکل داڑھی جو تھی وہ بالکل کالی تھی. اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ طالب علمی کا جو وقت ہے وہ وقت ابتدائی شباب ہے.
ابتدائی جوانی ہے، جب انسان کے قوا مضبوط ہو، جب انسان کو فہم اور انسان کو سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اسی طرح انسان کو حفظ کرنا یہ آسان ہو۔ یہ ابتدائی جوانی جو ہے یہ طالب علمی کا وقت ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ طالب علمی کو ایسے وقت میں شروع کرے، اور اس میں انسان کو چاہیے کہ انسان علوم کو جذب کرے۔ میں ایک دفعہ ایک استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا میرا ارادہ تھا میں 5ویں پرائمری پڑھ کر جو ہے تو جاؤں مدرسے میں، نہیں جا سکا۔ 8ویں کے بعد پھر ارادہ کیا، پھر نہیں جا سکا۔ میٹرک کے بعد تو پھر بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تو مجھے استاد جی نے یہ کہا کہ بھئی اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، دیکھیں اس وقت اگر آپ آتے تو آپ کا ذہن وہ اتنی جو ہے صلاحیت والا نہ ہوتا، آپ کے ذہن میں وہ اس طرح کا فہم آپ حاصل نہ کر سکتے جو فہم اب آپ حاصل کر رہے ہیں، جو سمجھ اب آپ حاصل کر رہے ہیں وہ سمجھ آپ بچپن میں حاصل یا ابتدا جو لڑکپن کا جو آپ کا زمانہ تھا اس میں آپ حاصل نہ کر سکتے، جو ابھی جوانی کے اندر آپ جو ہے تو حاصل کر رہے ہیں۔ جو میں نے 18 سال کی عمر میں جو ہے تو طالب علمی اپنی شروع کی، مجھے استاد جی نے یہ کہا۔ تو ابتدائی جوانی جو ہے اس کے اندر انسان علم شروع کرے تو اس علم کے اندر رسوخ بھی آتا ہے، اس میں انسان کو فہم بھی آتا ہے، اس میں انسان کو سمجھ بھی آتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بھی دیکھیں ایک آدمی جو عالم ہے اس کو اس اعتبار سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، اس کے نسخے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر ہمیں ایک نقشہ بناتا ہے، ہمیں اس کے نقشے پر اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک عالم دین وہ مسئلہ دین کا بتاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی قبول کریں، کیونکہ جس طرح ایک جو ہے تو انجینئر نے وقت لگا کر انجینئرنگ سیکھی ہے، ایک ڈاکٹر نے وقت لگا کر ڈاکٹری سیکھی ہے، اسی طرح ایک عالم دین نے بھی وقت لگا کر علم حاصل کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، اور اس نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اور یہ قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھئے اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اور پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی اس پر عمل کیا جائے۔ تو لہذا یہ ہے کہ بھئی اصل جو زمانہ ہے طالب علمی کا وہ جوانی کا زمانہ ہے کہ اس وقت انسان جو ہے تو علم حاصل کرے۔ پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے بہت زیادہ کہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ بھئی ان چیزوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی نے وقت گزارا ہے، زمانہ گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی کہاں پر گزری اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی جس نے اپنی جوانی علم کو دے دی ہے، اس نے اپنا تجربہ علم میں حاصل کیا، اور ایک وہ شخص جس نے اپنا جو تجربہ ہے وہ دنیا کے ماحول کے اندر حاصل کیا ہے۔ اب ان دونوں کی فیلڈ میں فرق ہے۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا تجربہ ہے اس طرح مسئلہ بیان نہیں کرو، میرا تجربہ ہے یہ آپ نے اس طرح کیوں بیان کیا، یہ نہیں، بلکہ اس نے جو سیکھا ہے، اس نے جس میں مہارت حاصل کی ہے، لازمی بات ہے وہ آدمی وہی چیز بیان کرے گا۔ تو ان چیزوں سے انتہائی زیادہ گریز کرنا چاہیے، یہ خطرناک باتیں ہیں۔ لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا، فاسند ركبتيه الى ركبتيه، اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ اب گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، یہ کیوں کیا اس طرح کیوں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اسلام کے مسائل کھولنے تھے، تو ایک عجیب حیت اختیار کی تاکہ سب متوجہ ہو جائیں اور دیکھیں کہ بھئی یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ تو ایک عجیب اور ایسا عمل تو آج سے پہلے نہیں ہوا ہے، تاکہ سب متوجہ ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب گھٹنوں کے بل طالب علم بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شدید احتیاجی ہے علم کی، وہ علم کا بہت زیادہ محتاج ہے، تو اس وجہ سے اس طرح جو ہے تو بیٹھ گیا۔ تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ بھئی یہ ادب کی زیادہ جو ہے تو وہ ہے کہ طالب علم اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر جو ہے تو بیٹھ جائے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو جو ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ران مبارک پر رکھا، سب کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لیے تاکہ مسائل کو اچھی طریقے سے جو ہے تو سمجھا جا سکے۔ اس لیے حدیث جبریل انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ وقال یا محمد، اور کہا کہ اے محمد، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک یہ جو ہے تو لینا امت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر پکارے، یہ امت کے لیے درست نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے کیوں کیا؟
تو کہا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ہیں اور جو حکم آدمیوں کے لیے ہو وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ پھر تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بھی جس طرح کی صحیح ستہ کی روایات میں ہے کہ یا محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ لیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھئی دیکھیں وہ حرمت سے پہلے کا زمانہ تھا، وہ حرمت سے پہلے کا زمانہ تھا، اور جب یہ ممنوع ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نام سے پکارنا اس کو منع کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے جو لوگ پکارا کرتے تھے ان میں یہودی ہوتے تھے یا دیہاتی لوگ جن کو آداب کا خیال نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ جو ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے پکارتے تھے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یا محمد کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہا کرے یا نبی اللہ کہا کرے، تو اس طرح تو ان ناموں سے جو ہے تو پکارے، ان میں ادب زیادہ ہے۔ اچھا، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں، یہاں پر اسلام کے بارے میں بخاری میں ایمان کے بارے میں پہلے پوچھا گیا ہے بخاری کی روایت میں، چونکہ راوی مختلف ہیں اس وجہ سے جو ہے تو یہ مختلف روایت سے مختلف طرق سے جو ہے تو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ پہلے ایمان کے بارے میں، پھر اسلام کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ایسے کیوں ہے؟ ایسے کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، انسان کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جانے سے بچ جائے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جانے سے بچ جائے، اس کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہو۔ پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے تو جنت میں چلا جائے اولاً، اور جہنم میں بالکل نہ جائے، اس کے لیے اسلام شرط ہے۔ اور تیسری چیز کہ جنت کے اندر اس کو درجات ملیں، درجات، اس کے لیے احسان شرط ہے، اس کے لیے احسان شرط ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے چونکہ وہ ہے، ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے، اور اسلام جو ہے تو وہ انقیاد کا نام ہے۔ انقیاد یعنی آدمی اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دے کہ بس اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، میرا اس پر ایمان، میں اب اس کے خلاف عمل کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور احسان یہ ہے کہ اس میں اخلاص کو زیادہ سے زیادہ کرے اور اشہاد کے درجے تک پہنچ جائے، گویا کہ اللہ رب العزت کو جو ہے تو یہ انسان دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو ہے تو فرمایا کہ اسلام یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ بھئی تو یہ کہے کہ اللہ پر میں ایمان، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فاخبرنی، اچھا پھر آگے فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، یعنی اس کے مکمل آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے تو نماز کو قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور اس طرح بیت اللہ کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں جس آدمی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، جس آدمی کی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس جو ہے تو استطاعت ہے، زیادہ راہ ہے، تو اس آدمی پر جو ہے تو کیا ہے، حج فرض ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔